بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شروع اس رب ذوالجلال کے نام سے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو JUS رائٹس کی طرف سے محبتوں بھرا سلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ کے عجیب و غریب مطالبات۔ مشرکین مکہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب فرمائشیں کرنا۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم مشرکین مکہ کے اسی طرح کے مختلف مطالبات کا تذکرہ کریں گے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان مطالبات کے جوابات میں کیا ارشادات نازل فرمائے، یہ آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ محترم ناظرین، مشرکین مکہ کے یہ عجیب و غریب مطالبات سن کر آپ کی بھی عقل دھنگ رہ جائے گی کہ وہ کیسے کیسے مطالبات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ میرے عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبات کے حوالے سے ایک واقعہ یوں نقل کیا جاتا ہے کہ ایک دن مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو ان پہاڑوں کو ہٹا دیجئے جن کی وجہ سے ہمارا شہر تنگ ہو رہا ہے، تاکہ ہماری آبادیاں پھیل کر بس جائیں، اور اپنے رب سے کہہ کر ایسی نہریں جاری کرا دیں جیسی شام اور عراق میں ہیں، اور ہمارے باپ داداؤں کو دوبارہ زندہ کر کے دکھائیں، اور ان دوبارہ زندہ ہونے والوں میں قصیب انقلاب ضرور ہو، اس لیے کہ وہ نہایت دانا اور عقل مند بزرگ تھا۔ ہم اس سے پوچھیں گے کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں سچ ہے یا جھوٹ۔ اگر ہمارے ان بزرگوں نے آپ کی تصدیق کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے مطالبے پورے کر دیے تو ہم آپ کی نبوت کا اقرار کر لیں گے اور جان لیں گے کہ آپ واقعی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں۔ دوستو، کہتے ہیں کہ ان کی یہ باتیں سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تمہاری ان باتوں کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ میں تو اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ محترم ناظرین، کہتے ہیں کہ ایک مشرک کہنے لگا، آپ بھی اسی طرح کھانا کھاتے ہیں جس طرح ہم کھاتے ہیں، اسی طرح بازاروں میں چلتے ہیں جس طرح ہم چلتے ہیں، ہماری طرح ہی زندگی کی تمام ضروریات پوری کرتے ہیں، لہٰذا آپ کو کیا حق ہے کہ آپ خود کو نبی کہہ کر نمایاں کریں؟ اور یہ کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا جو آپ کی تصدیق کرتا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ فرقان کی آیت نمبر 7 نازل فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور یہ کافر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یوں کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہو گیا کہ وہ ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا کہ اس کے ساتھ رہ کر ڈرایا کرتا، اس کے پاس غیب سے کوئی خزانہ آ پڑتا، یا اس کے پاس کوئی غیبی باغ ہوتا جس سے کھایا کرتا۔ اور ایمان لانے والوں سے یہ ظالم لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم ایک بے عقل آدمی کی راہ پر چل رہے ہو۔ اور دوستو، اس کے بعد جب مشرکین نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی ہی بلند ہے کہ وہ ہم میں سے ہی کسی ایک بندے کو رسول بنا کر بھیجے، اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نازل فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، کیا ان مکہ کے لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو اللہ کے احکامات سے خلاف چلنے سے ڈرائیں، اور جو ایمان لے آئیں انہیں خوشخبری سنا دیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس پہنچ کر پورا رتبہ ملے گا۔ پیارے دوستو، جب کوئی انسان کسی بات کو ماننا نہ چاہے تو پھر وہ لاکھ طرح کی حجتیں کیا کرتا ہے، اور اس کی ہر ایک بات پر ایک ہی رٹ ہوا کرتی ہے کہ میں نہ مانوں۔ اور یہی حال ان مشرکین مکہ کا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کی حجتیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب، اپنے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر کی جانے والی تمام حجتوں کا جواب قرآن پاک کی صورتوں میں نازل فرمایا۔ محترم عزیز دوستو، کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم پر آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو، جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارا رب جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم جس رحمان کا ذکر کرتے ہو وہ رحمان یمامہ کا ایک شخص ہے، وہ تمہیں یہ باتیں سکھاتا ہے۔ ہم لوگ اللہ کی قسم کبھی رحمان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یاد رہے کہ یہاں رحمان سے ان لوگوں کی مراد یمامہ کا ایک یہودی کاہن تھا، العیاذ باللہ۔
مشرکین مکہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا اس حد تک مذاق بنانے کی کوشش کرتے تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کو ایک شخص کے نام کے ساتھ جوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت کی، اور حجت کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ رعد کی آیت نمبر 30 نازل فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے: آپ فرما دیجئے گا وہی میرا مربی اور نگہبان ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کر لیا اور اسی کے پاس مجھے جانا ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح کی حجتوں کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رنج اور غم کی کیفیت طاری تھی۔ آپ کی عین خواہش تھی کہ وہ لوگ ایمان قبول کر لیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اس لیے غمگین تھے۔ اسی حالت میں آپ وہاں سے اٹھ گئے۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی یہی فکر رہتی تھی کہ کس طرح ان کی امت کا ہر شخص ایمان لے آئے اور کلمہ حق پڑھ کر جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے۔ اور روایات میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے اپنی امت کے غم اور فکر کی وجہ سے ایسی آواز آتی تھی گویا ہانڈی کی ابلنے کی آواز ہو، اور یہ درد اور غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین سے نہ بیٹھنے دیتا۔ دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی فکر ہوتی تھی اور یہی کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح سے مشرکین کلمہ پڑھ کر اسلام داخل میں ہو جائیں۔ دوستو، یاد رہے کہ مشرکین کی حجتوں، مطالبات اور فرمائشوں کا یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا، اور وہ مختلف اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف طرح کے مطالبات اور فرمائشیں کرتے رہتے تھے۔ کبھی وہ کہتے صفا پہاڑ کو سونے کا بنا کر دکھائیں، اور کبھی کہتے کہ سیڑھی سے آسمان پر چڑھ کر دکھائیں اور فرشتوں کے ساتھ واپس آئیں۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، اسی طرح ان کے جو مطالبات ہیں ان کو بھی پورا کر دیا جائے، لیکن اس کے بعد بھی اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو پھر سابقہ قوموں کی طرح ان پر ہولناک عذاب نازل ہوگا، ایسا عذاب کہ آج تک کسی قوم پر نازل نہیں ہوا ہوگا، اور اگر آپ ایسا نہیں چاہتے تو میں ان پر رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ آپ اپنی رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھیں۔ دراصل ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ قریش کے مطالبات جہالت کی بنیاد پر ہیں، کیونکہ یہ لوگ رسولوں کو بھیجنے کی حکمت کو نہیں جانتے تھے۔ رسولوں کو بھیجا جانا تو دراصل مخلوق کا امتحان ہوتا ہے، تاکہ وہ رسولوں کی تصدیق کریں اور رب تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ درمیان سے سارے پردے ہٹا دے اور سب لوگ آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں تو پھر تو انبیاء اور رسولوں کو بھیجنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی، اور غیب پر ایمان لانے کا کوئی معنی ہی نہیں رہتا۔ محترم ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اگر مطلوبہ معجزات پورے کر دیے جاتے، اس کے بعد بھی کفار اڑے رہتے اور ایمان نہ لاتے تو حالات بہت سنگین ہو جاتے۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب بھی کسی قوم نے معجزے کا مطالبہ کیا اور پھر مطالبہ ہونے کے باوجود ایمان نہ لائے تو وہ قوم عذاب و ہلاکت بھیج کر نیست و نابود کر دی گئی۔ لہٰذا اگر مطالبہ پورا کر دیا جاتا تو عذاب کا آ جانا یقینی تھا، کیونکہ کفار کا مطالبہ ان کا انکار کا ایک بہانہ تھا۔ مطالبہ پورا ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا، اس لیے ان کا مطالبہ پورا نہیں کیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو محفوظ رکھنا تھا۔ محترم ناظرین، یاد رہے کہ مشرکین مکہ کے مطالبات اور فرمائشیں بھی گزشتہ قوموں کے ان لوگوں کے مطالبات سے مشابہت رکھتے تھے جو اپنے وقت کے نبی کو پریشان کرنے کے لیے اور آزمائش میں ڈالنے کے لیے ایسے مطالبات کرتے تھے، حالانکہ ان کا نبی کو ماننے اور اس پر ایمان لانے کا کوئی ارادہ نہ ہوتا تھا۔ جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ پہاڑی سے ایک گابن اونٹنی نکل آئے اور ہم اللہ پر ایمان لے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی وہ لوگ نہ تو ایمان لائے اور نہ ہی اللہ کے نبی پر ایمان لائے، بلکہ انہوں نے اسی اونٹنی کو قتل کیا اور پھر اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ تو دوستو، یاد رہے کہ مشرکین مکہ کے مطالبات اور ان کی جن فرمائشوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ بھی بالکل انہی لوگوں کی فرمائشوں کی طرح ہیں جن کا مقصد سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائش میں ڈالنے کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔
پیارے دوستو، یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ظلم کا بدلہ بھی احسان کے ساتھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے ظلم و ستم بھی سہتے رہے اور ان کی ہر طرح کی باتوں کو بھی برداشت کرتے رہے، لیکن بہت کم مواقع ایسے ہیں کہ جب مشرکین کی جانب سے حد سے تجاوز ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مشرکین کی غلطیوں اور کوتاہیوں پر درگزر کا معاملہ فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ گویا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھ رہا ہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اکرام میں سے کسی نبی کا ذکر فرما رہے تھے جنہیں ان کی قوم نے مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا، اور وہ اپنے پر نور چہرے سے خون صاف کرتے ہوئے فرماتے جاتے تھے، اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ یہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے۔ محترم عزیز دوستو، قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت پر، ایسا شفیق نبی جس نے پتھر کا جواب پھولوں سے دیا اور ہمیشہ اپنی امت کے لیے دعائیں فرماتے رہے اور اپنی امت کے لیے کبھی بد دعا نہ فرمائی۔ مشرکین اپنی نادانی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الٹے پلٹے سوالات کرتے، طرح طرح سے کوششیں کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے کمزور کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کسی امتحان میں ڈالیں، لیکن یاد رہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہو تو پھر کس کی کیا مجال کہ وہ اس ہستی کو امتحان میں ڈال سکے۔ تو دوستو یاد رہے کہ مشرکین اپنے طور پر تو ایسے سوالات اور مطالبات تو کرتے ہی تھے، لیکن تاریخ میں ایسے واقعات بھی موجود ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتحان میں ڈالنے کے لیے یہودیوں سے بھی مدد طلب کرتے رہے ہیں۔ محترم ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کے قصے اسی لیے سنائے ہیں کہ ہم اپنی زندگی اللہ کے ان برگزیدہ اور نیک لوگوں کے راستے پر گزاریں۔ آئیں ہم سب مل کر ایک دعا کرتے ہیں، اور آپ سب میری دعا پر آمین ضرور بولنا، کیا پتہ اللہ رب العزت کس کی آمین پر ہم سب کے لیے قبولیت کا فیصلہ فرما دے۔ دعا سے پہلے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک بار اخلاص کے ساتھ خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، تمام انبیاء اکرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزائے خیر عطا فرما، اور ان پر اربوں خربوں درود و سلام ہوں، جن عظیم ہستیوں کی وجہ سے یہ عظیم دین ہم سب تک پہنچا، جن کی وجہ سے ہم جہالت سے نکل کر ایمان کے نور سے منور ہو سکے۔ اے اللہ، ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔